الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل رب زدني علما صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محترم حضرات، آئیے سب سے پہلے ہم بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، علماء دین اور علم کا بیان یہ ہمارا تیسرا ہفتہ ہے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے 2 جمعہ کو علم اور عالم کی فضیلت کا بیان کر چکا ہوں اور یہ آج تیسرا جمعہ ہے، انشاءاللہ میں بقیہ بیان کروں گا کہ علم کی کتنی فضیلت ہے اور ایک عالم کی کتنی فضیلت ہے۔ سب سے پہلے باب علم مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور، علم اور دولت میں کیا فرق ہے؟ تو مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علم میں اور دولت میں 7 وجوہ فرق بتایا، یعنی 7 چیزیں فرق ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علم انبیاء علیہ السلام کی میراث ہے اور مال فرعون کی میراث ہے۔ دوسرا، علم خرچ کرنے سے گھٹتا نہیں اور مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے۔ تیسرا فرمایا کہ مال حفاظت کا محتاج ہوتا ہے اور علم صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے۔ چوتھا فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا مال دنیا ہی میں رہ جاتا ہے اور علم اس کے ساتھ قبر میں جاتا ہے۔ پانچواں فرمایا کہ مومن اور کافر دونوں کو مال حاصل ہے اور علم دین صرف مومن کو حاصل ہوتا ہے۔ چھٹا فرمایا کہ سب لوگ اپنے دینی معاملہ میں عالم کو محتاج ہیں جبکہ مالداروں کے محتاج نہیں۔ اور ساتواں فرمایا کہ علم سے پل صراط پر گزرنے کی طاقت حاصل ہوگی اور مال سے رکاوٹ پیدا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ تو حضرات، سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حدیث مبارکہ میں جو علم کا ذکر کیا گیا ہے اس علم سے کون سا علم مراد ہے؟ تو شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں جو علم سیکھنے کا ذکر کیا گیا ہے اور جس علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے اس علم سے مراد علم دین ہے، مذہبی علم ہے جن کا سیکھنا اور حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، تاکہ علم دین سے خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جائے اور انبیاء کرام کی رسالت و نبوت کو پہچانا جائے اور مسائل شرعیہ سے واقفیت حاصل ہو۔ اب آج کچھ لوگ علم دنیا کو ہی علم دین سمجھ بیٹھے ہیں اور دنیاوی علوم کو علوم دینیہ پر ترجیح دے رہے ہیں، حالانکہ ان نادانوں کو کیا معلوم کہ علم دین تو انبیاء کرام کی میراث ہے جو لافانی دولت ہے، اور علم دنیا تو فرعون کی میراث ہے، نمرود کی میراث ہے، حامان کی میراث ہے، شداد کی میراث ہے جو عنقریب فنا ہونے والی ہے۔ آج لوگوں کا رجحان آج کے زمانے میں زیادہ تر انگلش کی طرف ہے اور لوگ انگریزی تعلیم کے دلدادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اس انگریزی علم کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں روپئے خرچ کر رہے ہیں اور علم دین کی طرف سے ان کی توجہ ہٹتی چلی جا رہی ہے۔ اب اگر آج آپ مدرسے کا جائزہ لیں اور اسکول و کالج کا بھی جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے طلبہ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں اور کتنے طلبہ اسکول و کالج میں۔ اسکول و کالج کا یہ حال ہے کہ ڈونیشن، ماہانہ فیس بھاری مقدار میں دینی پڑتی ہے، یہاں تک کہ کتاب، یونیفارم وغیرہ میں بھی ہزاروں روپئے خرچ کرتے ہیں، پھر بھی اسکول کالج بچوں سے بھرے پڑے ہوئے ہیں اور مدرسے خالی ہیں۔
اور علم والوں کی کیا شان و شوکت ہے کہ علم دین حاصل کرنے والوں کی کیا شان ہے کہ آئیے اس حدیث پاک کی روشنی میں سماعت فرمائیں کہ جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ پر چلاتا ہے، اور طالب علم کی رضا حاصل کرنے کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ اور کنز الایمان میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ علم حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز، روزہ اور حج سے بھی افضل ہے۔ علم حاصل کرنے والوں کا کتنا بڑا مقام ہے کہ آئیے ایک اور حدیث سماعت فرمائیے جو کہ مشکات شریف کتاب العلم میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم کی تلاش میں چلتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پر جنت کے راستہ کو آسان کر دیتا ہے۔ اور جب کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے یعنی کہ مسجد میں اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے اور قرآن مجید پڑھتی اور پڑھاتی ہے تو ان پر خدا کی تسکین نازل ہوتی ہے اور خدا کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر ان فرشتوں میں کرتا ہے جو اس کے پاس رہتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم دین حاصل کرو، علم دین حاصل کرو اگرچہ ملک چین جانا پڑے۔ تو میرے دوستوں، احادیث کریمہ سے علم دین کی فضیلت اور حصول علم کی کتنی اہمیت اور عظمت ثابت ہوتی ہے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس دور میں دور دراز جا کر علم حاصل کرنا کوئی معمولی بات نہ تھی، کیونکہ اس زمانے میں آنے جانے کے لیے کوئی سہولتیں نہ تھیں۔ دور دراز کا سفر یا تو پیدل کرنا پڑتا تھا یا پھر اونٹوں سے کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں نہ تو موٹر تھی، نہ کار تھی، نہ ہوائی جہاز تھا۔ دور دراز کا اب تو دور دراز کا سفر بہت آسان ہو گیا ہے کیونکہ آج سینکڑوں قسم کے سواریاں مہیا ہو گئی ہے اور مہینوں کا سفر گھنٹوں میں ہو رہا ہے اور دنوں کا سفر منٹوں میں ہو رہا ہے۔ پھر بھی آقا کے ارشاد پر عمل پیرا نہ ہونا اور علم دین سے محروم رہ جانا بہت بڑی حرمہ نصیبی کی بات ہے۔ اب آئیے کہ علم کی اللہ تعالیٰ جسے علم عطا فرماتا ہے تو کس طرح عطا فرماتا ہے اور اس کی ذہانت کتنی ہوتی ہے۔ ایک واقعہ میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں بیان کرنا چاہوں گا کہ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ائمہ مجتہدین میں بڑے خوبیوں کے حامل تھے۔ رب کائنات نے انہیں بے مثال ذہانت عطا فرمائی تھی۔ ان کی عظمت علم کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ وہ خود فرماتے ہیں، یعنی امام شافعی خود فرماتے ہیں کہ بچپن میں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے لڑکے تو کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت میں سے ہوں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب آ۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں قریب گیا، آپ کے نزدیک گیا تو آپ نے اپنا دہن مبارک سے لعاب مبارکہ میرے منہ میں ڈال کر فرمایا کہ اب جاؤ، خدا تعالیٰ تجھ پر فضل فرمائے۔ پھر اس کے بعد مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ نے اپنی انگشتری انگلی سے اتاری اور میری انگلی میں پہنا دی۔ انہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں خلیفہ ہارون رشید اور ان کی بیوی زبیدہ کا ایک عجیب و غریب مقدمہ ہوا۔ ایک ایسا پیچیدہ مسئلہ سامنے آ گیا تھا کہ اس زمانے کے علماء اس مسئلے کا جواب دینے سے کافر تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک رات ہارون رشید اور ان کی بیوی زبیدہ میں کسی بات کو لے کر بحث و تکرار ہو گئی، یعنی میاں بیوی میں اکثر ہوتا رہتا ہے، تو کسی بات کو لے کر ان دونوں کے درمیان تکرار ہو گئی۔ اتفاقاً زبیدہ کے منہ سے نکل گیا کہ اے جہنمی، یعنی اپنے شوہر کو کہا ہارون رشید کو کہ اے جہنمی۔ ہارون رشید نے زبیدہ کی بات کو سن کر کہا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق ہے۔ زبیدہ نے کہا کہ اے جہنمی، اور جب جہنمی سنا تو ہارون رشید نے کہا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق ہے، اور دونوں اسی وقت الگ ہو گئے۔
لیکن چونکہ ہارون رشید کو زبیدہ سے بے پناہ محبت تھی، اس لیے خلیفہ اس کی جدائی سے بہت پریشان ہوئے اور بے قراری محسوس کرنے لگے۔ تو ہارون رشید نے سوچا کہ علماء کرام اور مفتیان اعظام کو اکٹھا کر اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ ایک روز علماء کرام جمع ہوئے۔ ہر علماء کرام سے، مفتیان کرام سے اس مسئلے کو ہارون رشید نے پوچھا۔ کسی نے اس مسئلے کا تسلی بخش جواب نہیں دیا، بلکہ سبھی نے متفقہ طور پر کہا کہ اس بات کا علم خدا ہی کو ہے کہ ہارون رشید جہنمی ہے یا جنتی۔ اتنے میں ایک کم عمر کا لڑکا علماء کرام کی جماعت سے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو اس سوال کا جواب میں دوں۔ سب لوگ اس بچے کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اتنے بڑے بڑے علماء کرام جب اس مسئلے کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں تو یہ بچہ کیا اس کا جواب دے گا۔ ہارون رشید نے اس لڑکے کو اپنے قریب بلایا اور کہا ٹھیک ہے تو تم ہی جواب دے دو۔ لڑکے نے بادشاہ ہارون رشید سے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کو میری ضرورت ہے یا مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ ہارون رشید نے کہا کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر اس لڑکے نے کہا کہ پھر آپ تخت سے نیچے اتر جائیے اور مجھے تخت پر بیٹھ کر جواب دینے کا موقع دیجیے، اس لیے کہ علم والوں کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے۔ ہارون رشید نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں تخت سے نیچے اتر آتا ہوں اور آپ تخت پر بیٹھ جائیے۔ چنانچہ وہ لڑکا تخت پر بیٹھ گیا اور ہارون رشید سے مخاطب ہوا اور کہا کہ پہلے آپ میرے ایک سوال کا جواب دیجیے، اس کے بعد میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ ہارون رشید نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو لڑکے نے پوچھا کہ آپ کبھی کسی گناہ کو قدرت ہونے کے باوجود محض خوف خدا کی وجہ سے باز رہے، یعنی گناہ کو نہیں کیا؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو قدرت حاصل تھی کہ آپ وہ گناہ کر سکتے تھے مگر آپ نے خوف خدا کی وجہ سے اس گناہ کو نہیں کیا؟ ہارون رشید نے کہا کہ ہاں، خدا کی قسم، باوجود قدرت رکھنے کے صرف خوف خدا کی بنیاد پر کئی گناہ کرنے سے میں باز رہا ہوں۔ یہ سن کر لڑکے نے کہا کہ میں فتویٰ دیتا ہوں کہ آپ جنتی ہیں، لہذا آپ کی بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوئی۔ علماء کرام نے غضب سے غضبناک چہرے میں اس لڑکے کو طرف دیکھا اور فرمایا کہ اے لڑکے، آپ نے یہ دلیل کس بنیاد پر فتویٰ دیا ہے؟ یہ فتویٰ کی دلیل کیا ہے اور کس بنیاد پر یہ فتویٰ دیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ کلام الہی کی بنیاد پر میں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ہارون رشید جنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یعنی جس شخص نے گناہ کا قصد کیا، گناہ کا ارادہ کیا اور پھر خدا کے خوف سے اس سے باز رہا، بس اس کی جگہ جنت ہے۔ علماء کرام لڑکے کی یہ دلیل سن کر آپ کی ذہانت پر حیران رہ گئے اور آپ کو داد تحسین سے نوازنے لگے اور فرمانے لگے کہ جب اس بچے کا بچپنے کا یہ عالم ہے تو بڑے ہو کر کس درجے کا عالم ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو حضرات، صحابہ کرام سے لے کر دور حاضر تک جتنے بھی علماء، فقہاء، اولیاء، غوث، قطب ابدال ہوئے، سب علم دین ہی کی برکت سے آفتاب و مہتاب بن کر چمک رہے ہیں۔ علم دین ہی کی وجہ سے وہ لوگ اس مقام مرتبہ پر فائز ہیں، جیسا کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم والوں کے درجوں کو بلند فرماتا ہے۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علم ہی نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو سلطان الہند اور عطائے رسول بنایا۔ علم ہی نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث اعظم بنا دیا۔ علم ہی نے حضرت امام نعمان بن ثابت کو امام الائمہ بلکہ امام اعظم بنا دیا۔ علم ہی نے حضرت علی حیدر کرار کو باب علم اور مولا کائنات بنا دیا۔ علم ہی نے حضرت عثمان غنی کو کان حیا اور جامع القرآن بنا دیا۔ علم ہی نے حضرت عمر بن خطاب کو پیکر اجر اور فاروق اعظم بنا دیا۔ علم ہی نے حضرت ابو بکر کو تاجدار صداقت اور یار غار مصطفیٰ بنا دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ تو دوستو،
علم جب اللہ تعالیٰ یا اللہ کے رسول کا یہ ارشاد ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس علم کو تلاش کریں۔ اگر آپ کی عمر ہو گئی ہے، مدرسہ نہیں جا رہے ہیں، تو کم سے کم علماء کرام کی مجلسوں میں اٹھا بیٹھا کریں، علماء کرام سے ملا جلا کریں، ان سے مسئلہ مسائل پوچھا کریں۔ اب آج کل دیکھا گیا ہے کہ یہاں پر مسئلہ مسائل معلوم نہیں ہوتا، اب فتویٰ دینے میں سب آگے رہتے ہیں۔ وضو میں کتنے فرائض ہیں یہ ہمیں معلوم نہیں، غسل میں کتنے فرائض ہیں یہ ہمیں معلوم نہیں، نماز میں کتنے فرائض واجبات کتنے سنن و مستحبات ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں، پاکی اور ناپاکی کا کیا مسئلہ ہے یہ ہمیں معلوم نہیں۔ اب دیکھیے تو واشنگ مشین کا زمانہ ہے، اب ایک پاک کپڑا ہے اور ایک ناپاک کپڑا ہے، دونوں کپڑے اسی واشنگ مشین میں ڈال کر دھلتے ہیں اور پانی سب میں کپڑے میں مل جاتا ہے، بتائیں کہ وہ کپڑا پاک رہے گا کہ ناپاک؟ ریشے میں وہ ناپاکی گھس جائے گی۔ تو میں یہی گزارش کروں گا کہ علم دین حاصل کریں، اگر کوئی مسئلہ سامنے آ رہا ہے تو عالم سے پوچھیں، اور علماء کرام جس طرح دنیاوی زندگی میں آپ کے کام آ رہے ہیں اسی طرح انشاءاللہ آخرت میں بھی کام آئیں گے، صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ قیامت کے دن بھی وہ ہمارے اور آپ کے کام آئیں گے۔ چنانچہ کنز الایمان جلد اول صفحہ 78 پر حدیث پاک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب عابد اور عالم پرصراط پر جمع ہوں گے تو عابد سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ اور اپنے عبادت کے سبب ناز و نعمت میں رہو، یعنی عابد سے کہا جائے کہ تم جاؤ جنت میں اور جو نعمتیں ہیں وہاں پر اس کو کھاؤ پیو اور ناز و نعمت میں رہو، اور عالم سے کہا جائے گا کہ یہاں ٹھہرو اور اپنے محبوبین یعنی آپ جو جسے آپ محبوب رکھتے ہیں اپنے محبوبین کی شفاعت کرو، اس لیے کہ آج تم جس کے لیے بھی شفاعت کرو گے میں قبول فرماؤں گا۔ تو وہ علماء انبیاء کے مقام پر کھڑے ہوں گے اور لوگوں کی سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ تو دیکھا آپ نے، یہ ہے علماء کرام کا مقام و منصب۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنت میں علماء کرام کے محتاج ہوں گے، اور وہ اس لیے کہ لوگ ہر جمعہ کو اللہ کے دیدار سے سرفراز ہوں گے، یعنی جب جمعہ کا دن ہوگا تو ادنا سا جنتی بھی وہ اللہ کا دیدار کرے گا۔ تو جمعہ کے دن جنت میں اللہ کے دیدار سے سرفراز ہوں گے تو خدا تعالیٰ سے فرمائے گا کہ جس چیز کی تمنا چاہو کرو، یعنی جو مانگنا چاہو مانگو، تمنا کرو۔ تو وہ لوگ وہاں کچھ مانگیں گے نہیں بلکہ علماء کرام کے پاس جائیں گے اور اسے پوچھیں گے کہ ہم کس چیز کی تمنا کریں، یعنی کہ ہم کیا مانگیں، کس چیز کی تمنا کریں۔ تو علماء کرام کہیں گے کہ تم رب تبارک و تعالیٰ سے ایسی 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 تمنا کرو، یعنی وہ سب چیز بتائیں گے کہ تم یہ مانگو یہ مانگو یہ مانگو۔ گویا کہ جنتی جنت میں بھی عالموں کے محتاج ہوں گے جس طرح دنیا میں محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو علماء کرام کے ادب و احترام اور تعظیم و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، اور ہم سب کو علم دین حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کرنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔